رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم درود و سلام آواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے کسی کو جہاں
اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا آستانہ ملا ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا آستانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے حمد و ثنا کے بعد لائق صد عزت و احترام معززین حاضرین و سامعین کرام ماہ محرم الحرام شریف سے قبل حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی سیرت پاک پر مسلسل جمعۃ المبارک کی 5 نشستوں میں آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف رہا ہے آج سے ہم اسی موضوع پر مزید گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے دعا فرمائیں اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہمیں حق بیان کرنے اور حق کو سنا کر اسے قبول کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سیر انبیاء قرآن و سنت کے انوار کی روشنی میں آپ نے کئی ایک انبیاء کرام کا ذکر اس حقیر فقیر سے سنا ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں پرورش پانا اور پھر آپ کا مبارک معصوم بچپن اور پھر آپ کا ہجرت فرمانا اور نبوت کا اعلان فرمانا اور اللہ کے حکم سے جناب حضرت ہارون علیہ السلام اپنے اخی محترم کو اپنے ساتھ لے کے کلمۃ الحق کے اعلان کے لیے دوبارہ فرعون کے دربار میں آنا اور بھرے دربار میں اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمانا اور پھر دربار فرعون میں آپ کا فرعون کے ساتھ مناظرہ ہونا اور جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں سچا ثابت ہونا یہاں تک آپ نے گفتگو سماعت فرمائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو نبوت کی آیات یعنی روشن دلیلیں عطا فرمائی تھی ان میں ایک دلیل آپ کا عصا مبارک ہے اور عصائے موسوی کی جو کرامات ہیں اعجازات ہیں ان پر فقیر نے مستقل ایک جمعے کا خطبہ دیا ہے آج جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے دربار میں 70,000 ماہر جادوگر جو فرعون نے چن چن کر منتخب کیے فرعون کے دربار میں طلب کیے گئے اور 70,000 ماہر جادوگروں نے اپنے جادو کا کرشمہ دکھاتے ہوئے ان رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ ظاہر کیا
جو رسیاں اور جو لاٹھیاں وہ 300 اونٹوں پر لاد کر لائے تھے، 70,000 لاٹھیاں سانپ بن گئی، 70,000 رسیاں سانپ بن گئی۔ چٹیل میدان یوں لگتا تھا کہ جیسے سانپوں کا کوئی طوفان آ گیا۔ جس وقت یہ منظر قوم نے دیکھا تو پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ تحیت و ثنا نے بھی یہ منظر دیکھا تو دل میں خیال کیا کہ یہ عجب معاملہ ہے، اتنا بڑا کھلا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے کلیم کے دل میں اتنا خیال گزرا نا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اسی وقت اسی جگہ اسی لمحے ہم نے موسیٰ کو وحی فرما دی۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس لمحے نبی کی کار ادھر ملی ہوئی نہ ہو، یہاں تک کہ نبی سو بھی رہا ہو تب بھی نبی کا دل رب کی یاد میں مصروف ہوتا۔ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل نہیں سوتا، ہر لمحہ کار ملی رہے۔ جناب موسیٰ پیغمبر اس جٹیل میدان میں آپ تھے اور جناب ہارون تھے اور سامنے پوری قوم تھی۔ اللہ فرماتے ہم نے ادھر ہی اپنے کلیم کو وحی فرما دی کہ گھبرا کیوں گئے ہو، خائف کیوں ہو گئے ہو، سوچ میں کیوں پڑ گئے ہو، یہ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس لاٹھی کو ذرا پھینکو میدان میں، پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو، اپنی نبوت کا اعجاز دیکھو۔ اللہ رب العالمین کریم فرماتا میدان صاف ہو گیا، یوں لگے یہاں پر جیسے تھا ہی کچھ نہیں، میدان بالکل صاف ہو گیا، وہاں کسی رسی کا، کسی لاٹھی کا، کسی سانپ کا کوئی نشان باقی، سب ختم۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے عصا نے سب کو نکل دیا۔ اصل جو اعجاز ہے وہ میں آگے بتانے والا ہوں۔ 1,40,000 سانپوں کو جس وقت جناب موسیٰ کلیم اللہ کے عصا نے نگلا نا، فرعون نے یہ منظر دیکھا تو دوڑا بھاگا جان بچانے کے لیے اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ اس اپنے لاٹھی کو، اپنے عصا کو پکڑ لو، تھام لو، میں تیرے رب کو مان لوں گا، مجھے بچا لو، بچا لو۔ جناب موسیٰ کلیم نے جب اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ اتنا بڑا اژدہا جو 1,40,000 سانپوں کو ایک لمحے میں نکل گیا تھا، جب کلیم اللہ کا ہاتھ لگا تو پھر سوٹے کا سوٹا بن گیا، پھر عصا کا عصا۔ 1,40,000 سانپ
سدا سانپ نکل گیا، پر جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی، ویسے کا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا، دیکھنے والے جادوگر بھی تھے، دیکھنے والا فرعون بھی تھا، اور دیکھنے والے 50,000 لوگ تھے، 50 لاکھ لوگ، اسرائیلی اور قبطی دونوں قبیلوں کے لوگ، کتنے؟ 50 لاکھ لوگ دیکھنے والے تھے۔ جس وقت جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو سر جوڑ کر کہنے لگے ہم نے جو کیا وہ جادو تھا۔ جادو میں کیا ہوتا ہے، شے کی حقیقت نہیں بدلتی، شے کی حقیقت نہیں بدلتی، شے وہی رہتی ہے۔ سحروا بِأَعْيُنِ النَّاسِ کہا جادو تو لوگوں کی آنکھوں پر ہوتا ہے۔ ہم نے ان کی آنکھیں بند کر دی، آنکھیں باندھ لی تو ہماری رسیاں ان کو سانپ نظر آنے لگی جبکہ وہ رسیاں ہی تھی، ہماری لاٹھیاں ان کو سانپ نظر آنے لگی جبکہ وہ لاٹھیاں ہی تھی۔ تو آپس میں سر جوڑ کے کہنے لگے ہم نے تو جادو دکھایا، پر جو موسیٰ نے دکھایا وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے۔ اگر وہ جادو ہے تو وہ ہماری رسیاں کدھر گئی، ہماری لاٹھیاں کدھر گئی؟ جناب موسیٰ کلیم نے ان کی سرگوشی کو سن کے فرمایا نادانو، یہی تو میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، جادو اور ہوتا ہے، معجزہ اور ہوتا ہے، اور جادو کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، اور معجزہ حقیقت ہی حقیقت ہوتا ہے۔ تم جادو کا مقابلہ جادو سے کرنے نہیں آئے تھے، تم تو جادو کا مقابلہ معجزے سے کرنے آئے تھے۔ تو بھلا معجزے کے ساتھ جادو کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جس وقت جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو جان گئے کہ موسیٰ جادوگر نہیں، موسیٰ جادوگر وہ لوگوں کو اپنے جادو کے ذریعے شکار کرنے آئے تھے، انہیں کیا خبر تھی کہ آج ہم نے خود شکار ہو جانا ہے۔ قرآن کہتے ہیں جس وقت انہوں نے یہ منظر دیکھا اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ گر پڑے نہیں، القیا، انہیں سجدے میں گرا دیا گیا، انہیں سجدے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان جادوگروں کو، وہ جادوگر جو میرے نبی کلیم کو جھکانے آئے تھے، جو میرے نبی موسیٰ کو نیچا دکھانے آئے تھے، اللہ فرماتا ہے لوگوں میں نے ان سارے جادوگروں کو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اللہ فرماتا ہے وہ میرے موسیٰ کو گرانے آئے تھے، میں نے سب کے سروں کو اپنے کلیم کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ میں نے ان جادوگروں کو اپنے پیغمبر کے سامنے جھکا دیا ہے۔ وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے، اور سجدے میں کہنے لگے آمنا برب العالمین، او موسیٰ ہم مان گئے، ہم ایمان لاتے ہیں جہانوں کے رب پر۔ سجدے میں گر پڑے، اور سجدے میں گر کے سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑا، کیونکہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ سجدے میں گرے تو کیا کہا آمنا برب العالمین، ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ آنکھوں کے پردے ہٹ گئے، حجابات اٹھ گئے، دل کی دنیا بدل گئی، دل تاریک تھا منور ہو گئے، ظلمت تھی دور آ گئے، وہاں فاصلے تھے ختم ہو گئے، دوریاں مٹ گئی، حقیقت سامنے نظر آئی۔ تو جناب موسیٰ کلیم کی بارگاہ میں سر جھکا کر کہنے لگے آمنا
برب العالمین، ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ اگلی جو بات کی وہ بڑے مزے کی ہے، قرآن کہتے ہیں صرف یہاں پر چپ نہ ہو گئے بلکہ کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے جہانوں کے رب پر اور ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ بھئی رب العالمین جہانوں کا پروردگار، تو یہ موسیٰ اور ہارون کو جہانوں سے باہر تو نہیں؟ بھئی جب رب العالمین پر ایمان لے آئے تو کافی تھا، موسیٰ اور ہارون بھی تو جہان میں ہی ہے، تو جو جہانوں کا رب ہے وہی موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، تو یہ علیحدہ سے انہوں کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اس لیے اس کی دو وجہ علماء نے لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ کہ فرعون کا دعویٰ یہ تھا انا ربکم الاعلی، کہ جہانوں کا رب میں ہوں۔ سارے کو استغفر اللہ۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ جہانوں کا رب میں ہوں۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے تو فرعون نے کہتا ہے جہانوں کا رب تو میں ہوں، پہلے بھی میرے ہی تھے، اب بھی میرے ہی ہیں، اب بھی میرے ہی ہیں۔ اس لیے انہوں نے ساتھ ہی اعلان کر دیا ہم اس رب پہ ایمان لائے، وہ رب نہیں اور جس کی طرف فرعون بلاتا ہے، ہم اس رب پہ ایمان لائے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے جہانوں کے پروردگار پر۔ کون رب العالمین؟ وہ رب العالمین جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہارون کا بھی رب ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی آمنا برب العالمین میں توحید ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک توحید کے ساتھ نبوت اور رسالت نہ ہو۔ جب تک توحید کے ساتھ نبوت ہو، رسالت نہ ہو۔ انہوں نے کہا اگر ہم کہیں آمنا برب العالمین تو ہم مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ابلیس بھی تو کہتا تھا کہ میں رب کو مانتا ہوں، ابلیس نے بھی تو انکار رب کا تھوڑی کیا تھا، اس نے تو عظمت نبوت کا انکار کیا تھا۔ اس لیے ہم ابلیس نہیں بننا چاہتے، ہم مومن بننا چاہتے۔ حضرات گرامی قدر وہ 70,000 جادوگر کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ یہ توحید کا اعلان ہے، انہیں معلوم تھا فقط رب العالمین کو ماننے سے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہم رب العالمین کی ربوبیت کو بھی مانتے ہیں اور موسیٰ و ہارون کی نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ ایمان ہو گیا کامل۔ اعلان کر دیا 70,000 جادوگروں نے، 70,000 جادوگروں نے عصائے موسوی کا کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھ لیا 70,000 جادوگروں نے۔ اچھا جب 70,000 جادوگروں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، جب یہ کلمہ بلند ہوا تو مجمع میں سے، حاضرین میں سے صاحب نور العرفان لکھتے ہیں کہ 5 لاکھ یا 6 لاکھ لوگ اسی وقت کلمہ پڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام ہو گئے۔ اب کل کتنی تعداد ہوگی؟ 6,70,000۔ آئے تھے تو کتنے تھے؟ 2، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ۔ جس وقت عصائے موسوی نے اپنے اجازات دکھائے تو اب کتنے ہیں؟ 6 لاکھ۔ پوری جمعیت، پورا لشکر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حق ان کے سامنے آشکار ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ جب سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، 6,70,000 بندہ ایکو مجمع سے کلمہ پڑھ گیا، اسا پھر بھی سبحان اللہ نہیں آگے۔ یہ مزاج اپنا اپنا ہے نا، کتنے 6 لاکھ ہے۔ جس وقت فرعون نے یہ منظر دیکھا
مسلمان ہو کے دین چھوڑ دیا؟ یہ تم سب کی ایک سازش تھی۔ جادوگروں کو کہتا ہے تم موسیٰ سے ملے ہوئے تھے، تم نے مل کر اس شہر میں میرے ملک میں فساد پھیلایا ہے، لِتُخْرِجُوا مِنْهَا، تاکہ تم سب مل کر ہمیں یہاں سے نکالو اور خود ملک پر قابض ہو جاؤ۔ لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ حضرات، ادھر ایمان آیا، ادھر امتحان آیا۔ ادھر ایمان آیا، ادھر لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ادھر ایمان آیا، ادھر امتحان آیا۔ ادھر ایمان آیا، ادھر آزمائش آئی۔ فرعون نے تخت سجایا، دربار لگایا، اور بنی اسرائیلی اور قبطی جو کلمہ گو تھے ان کو کہنے لگا، لوگوں تم نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے میری اجازت کے بغیر دین چھوڑا ہے، تم نے موسیٰ کا دین اختیار کیا ہے، تم نے موسیٰ سے مل کر میری حکومت کو ختم کرنے کا پروپیگنڈا کیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سارے کے سارے مردان حق بولے، کہنے لگے فقدی ما انت قال، اور تیرے کو جو ہوتا کر لے۔ یہ میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں جس میں ان عاشقوں کا جواب ہے۔ پہلے فرعون کی دھمکی دیکھو کیا کہتا ہے، کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں کیا کروں گا، کہا کیا کر لے گا۔ قرآن کہتا ہے فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قرآن کہتا ہے فرعون نے کہا تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں انا ربکم الاعلیٰ، تم فرعون سے بچ نہیں سکتے۔ دین چھوڑ کر جانے والوں، موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، سنو سنو، میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا، ایک طرف کا پاؤں کاٹوں گا، پھر تمہیں مجبور کر کے میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہیں الٹا لٹکا دوں گا، موت مر جاؤ گے، ذلت کی موت مرو گے۔ اللہ والوں نے نعرہ حق لگایا۔ فرعون کی تنقید دیکھی کہتے ہیں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، بھئی تمہارا ایک ہاتھ کاٹوں گا اور دوسری طرف کی ٹانگ کاٹوں گا، اور کاٹ کے ہاتھ اور ٹانگ پھر تمہیں درختوں پہ الٹا لٹکاؤں گا، تمہیں سولی چڑھاؤں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے دین کو، میری ربوبیت سے باہر نکلنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ابھی تو تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا۔ جب فرعون نے یہ دھمکی لگائی تو وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ سارے کے سارے یک زبان ہو کر بولے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ اتنا پیارا تھا کہ رب نے ان کے جواب کو ہی اپنا قرآن بنا کے مصطفیٰ کے سینے پہ ڈالا۔ جس وقت فرعون نے دھمکی لگائی، کہنے لگا میں تمہیں سولی دوں گا، میں تمہیں لٹکاؤں گا، ذلت کی موت مار دوں گا، وہ سارے کے سارے مومنین بولے، وہ سارے کے سارے جناب موسیٰ کلیم کے امتی بولے، کہنے لگے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من بينات
میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا تو کیا ہوگا؟ ہم مر جائیں گے نا؟ کہا ہاں مر جاؤ گے۔ کہا تجھے معلوم ہونا چاہیے پہلے ہمارے لیے موت کچھ اور تھی، اب موت کچھ اور ہے۔ سارے کے سارے سینہ تان کے انہیں پتا ہے کہ فرعون نے جو کہا اب اس نے کرنا ہے، اب ہمارے ہاتھ کٹنے ہیں، اب ہماری ٹانگیں کٹنی ہیں اور ہمیں سولی پہ لٹکایا جانا ہے۔ انہیں سب بات پر یقین ہے جو فرعون کی دھمکیاں ہیں یہ ہو کر رہے گا، لیکن کیا ہے؟ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہتے ستم کر آ ہنر آزمائے، ستم کر آ ہنر آزمائے، ستم کر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، ستم کر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، جو تیرے کو ہوندا کر لے، ہم بازو کٹوانے تیار ہیں، ہم ٹانگیں کٹوانے تیار ہیں، ہم گردن کٹوانے تیار ہیں، پر توحید کا نشہ سینوں میں ہے ہمارے۔ صدقے جاؤں ابھی نہ مہینہ ہوا کلمہ پڑے ہوئے، نہ ہفتہ ہوا کلمہ پڑے ہوئے، اور نہ ہی پورا دن گزرا کلمہ پڑے ہوئے، لیکن دیکھو حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی نگاہ کا فیض دیکھو، جناب کلیم اللہ علیہ السلام کی صحبت کا اثر دیکھو۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جناب کلیم اللہ کی صحبت نے آنے واحد کے اندر ایک آن ہی آن میں ان کو مومن بھی بنا دیا، ان کو متقی بھی بنا دیا، ان کو ولی بھی بنا دیا، ان کو مجاہد بھی بنا دیا، یہاں تک کہ صبح آئے تھے تو جادوگر تھے، شام کو سارے شہداء تھے۔ یہ کس کی صحبت ہے؟ موسیٰ کلیم۔ جب موسیٰ کلیم کی صحبت یہ رنگ چڑھاتی ہے تو مدینے والے حبیب کی صحبت کیا رنگ چڑھاتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ کلیم اللہ کی صحبت جو ہے اس کا یہ انداز ہے، تو حبیب اللہ کی صحبت کا انداز کیا ہوگا؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی صحبت میں جادوگر آئے تو متقی بھی ہو گئے، مومن بھی ہو گئے، پرہیزگار بھی ہو گئے، مجاہد بھی ہو گئے، شہید بھی ہو گئے۔ میں سب کے جاؤں مدینے والے کی پاک صحبت میں ابو بکر آئے تو صدیق اکبر ہو گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم ہو گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین ہو گئے، علی المرتضیٰ آئے تو شیر خدا ہو گئے، بلال آئے تو رشک ہلال ہو گئے، اور صہیب آئے تو روم کے تاجدار ہو گئے۔ کوئی جہنمی آیا مصطفیٰ کی نگاہ پڑی تو جنتی ہو گیا۔ اس کا صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کسی اچھے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ضمن میں ایک تبلیغ کے حوالے سے بات عرض کر دوں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے نا۔ کریم آقا علیہ السلام فرمایا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا اہل ذکر۔ اہل ذکر کا مطلب یہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی اللہ ہی ان کے من میں رچا بسا ہے، اہل اللہ ہیں، اہل ذکر ہیں۔ آقا ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ تو شان والے ہیں جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے خدا اس کو بھی جنت عطا فرماتا ہے، پاس بیٹھنے والا بھی جنت لے جاتا ہے، کیونکہ اچھو جنتی کی صحبت جنتی بنا دے۔ سیدھی دو لفظی بات ہے، جنتی کی صحبت میں بیٹھو گے جنتی ہو جاؤ گے، کسی بدبخت کمینے جہنمی کی
اسی دن جناب موسیٰ کلیم جناب ہارون سلام اللہ علیہ اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہو، اسی لمحے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسی لمحے جناب موسیٰ کلیم اور جناب ہارون وہاں سے نکلے تو فرعون نے سب کو بلا لیا۔ یہ جتنی گفتگو ہوئی نا جادوگروں کی اور فرعون کی، اس وقت جناب موسیٰ کلیم وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ بھی بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ اگر جناب موسیٰ کلیم سامنے ہوتے، جناب ہارون سامنے ہوتے تو کہا جاتا کہ پیغمبر سامنے تھا تو کلمہ پڑھ لیا۔ جس نبی کے سامنے کلمہ پڑھا اس کے سامنے ہوتے ہوئے کیسے مکر جاتے؟ لیکن وہ ایمان پر اتنے کامل تھے، اتنے مستقیم تھے، اتنے دل کی گہرائی سے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا کہ موسیٰ موجود نہیں تھے، پھر بھی سمجھتے تھے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ موجود نہیں ہے تو کیا ہوا، جہاں بھی ہے ہمیں دیکھ تو رہا ہے، ہمیں دیکھ تو رہا ہے۔ کلمہ پڑھا، قائم رہے، ڈٹے رہے۔ ایک ہی دن کی بات ہے، اسی دن کلمہ پڑھا، اسی دن فرعون نے دھمکی دی، اور اسی دن پچھلے پہر فرعون نے دریا کنارے درختوں کے جھنڈ میں 70,000 کے 70,000 جادوگروں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، ایک ہاتھ کاٹا، ایک پاؤں کاٹا اور ان کو درختوں پر سولی چڑھا دیا۔ اسی دن وہ شہید بھی ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایک ہی دن کے اندر مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، نبی کے صحبت یافتہ ہوئے، امتحان آیا، کامیاب ہوئے، اور اسی دن ان کو اللہ نے شہادت کا انعام بھی عطا فرمایا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی صحبت نے کتنا پکا رنگ چڑھایا تھا۔ ادھر امتحان آ گیا جب کلمہ پڑھا۔ یہ شرط ہے، یعنی اللہ پاک کا قانون ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ضرور ہے۔ میں قرآن کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر ہم نے اپنے ایمان اور اسلام پر غور کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا آمنا احسب الناس ان يتركوا آمنا وهم لا يفتنون۔ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور ہم چھوڑ دیے جائیں گے، حالانکہ ابھی تک وہ آزمائے نہیں گئے، ابھی تک وہ آزمائے نہیں گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ دے بس ٹھیک ہے، ایسا کلمہ نبی دا پڑھیا سب دوزخ ساڑ نہیں سکتا۔ گل تو صحیح ہے، پر تو نے کلمہ پڑھا ہے کہ اب دل پر کوئی آزمائش بھی آئی ہے، کوئی امتحان بھی تو نے دیا ہے۔ کلمہ پڑھ کے انسان ایک سکول میں داخل ہوتا ہے، ایک کمرہ امتحان میں اس کلمے کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ اب اس کمرے میں تیری انٹری تو ہو گئی، کیا تو نے اس کمرے کے اندر جا کے کوئی امتحان بھی دیا ہے کہ نہیں؟ اگر امتحان نہیں آیا تو پھر سمجھ لے ابھی تو نے چھوڑا نہیں جانا، ابھی تیرا امتحان باقی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں آزماتا ہوں، میں امتحان لیتا ہوں، ہر کلمہ کو اور امتحان میں سے ضرور گزرنا پڑتا ہے، آزمائش سے ضرور گزرنا پڑتا ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بڑے بڑے کو آزمایا ہے، جس کے امتحان میں جس کے اندر جتنی صلاحیت ہوتی ہے اتنا امتحان ہوتا ہے، اتنا امتحان ہوتا ہے۔ کوئی پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے اس کے مطابق امتحان ہوگا، جو ایم اے کا ہے اس کے مطابق امتحان ہوگا، ہر ایک سے ایک جیسا امتحان ہے۔ تو مسلمانوں یہ مت سوچو کہ کلمہ پڑھ لیا ہے اب چھوڑ دیے جاؤ گے، نہیں نہیں، ابھی تمہاری آزمائش باقی ہے۔ اگر پوچھنا ہو کہ آزمائش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو پھر پورن پوچھو، میرے نبی کے بلال حبشی سے پوچھو۔ اگر آزمائش کی بات پوچھنی ہے تو پوچھو حضرت سمیہ سے پوچھو، اگر آزمائش کی بات پوچھنی ہے تو پوچھو حضرت عمار بن یاسر سے پوچھو، اگر آزمائش کی بات پوچھنی ہے تو پوچھو حضرت عمر سے پوچھو، اگر آزمائش کی بات پوچھنی ہے تو پوچھو صدیق اکبر سے پوچھو، اگر آزمائش کی بات پوچھنی ہے تو میرے نبی کے صحابہ سے پوچھو جو ایمان
محترم لوگ ہوتے ہیں آزمائش شرط ہے ان کے لیے تاکہ کھڑے کھوٹے کا پتہ چلے، امتیاز ہو جائے، تاکہ حفظ مراتب رہے، کون کس درجے کا مومن ہے پتہ چل جائے۔ آزمائش شرط ہے نشان بندگان محترم، آزمائش شرط ہے نشان بندگان محترم، ارے جانچ ہوتی ہے اسی کی جس پہ ہوتا ہے کرم۔ جو آزمائش میں آ گیا وہ شکوہ نہ کرے، گلہ نہ کرے، شکر کرے۔ اللہ نے مجھے جس آزمائش کے لائق سمجھا اسی میں مجھے مبتلا کیا۔ اللہ مجھے حکمت عطا فرما، توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما، صبر عطا فرما۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے صحبت یافتہ 70,000 جادوگر جو دین موسوی میں داخل ہو گئے، سولی پہ لٹکا دیے گئے، مر گئے، بنی اسرائیل کے یہ پہلے شہداء ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جو سولی کا تصور ہے یہ سب سے پہلے فرعون نے پیدا کیا ہے، اس کا موجد بھی فرعون ہے، اس سے پہلے کسی کو سولی نہیں ہوئی تھی، پھانسی نہیں ہوئی تھی، اس کا موجد بھی کون ہے؟ فرعون۔ 70,000 بنی اسرائیلی شہید ہو گئے۔ اب جب یہ شہید ہوئے تو سارے درباری فرعون کے چیلے اس کے پاس آئے اور آ کر اس کو کہنے لگے کہ آپ نے 70,000 جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کو تو شہید کر دیا، قتل کروا دیا، پر جس کا کلمہ پڑھا اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ صدقے جاواں پڑھی سبحان اللہ۔ سوال سمجھو اور سوال کی گہرائی دیکھو، کہنے لگے کہ آپ نے ان 70,000 کو قتل کروا دیا جنہوں نے کلمہ پڑھا، پر جس موسیٰ اور جس ہارون کا کلمہ پڑھا اس کو آپ نے کچھ کہا ہی نہیں۔ کہتے ہیں جب درباریوں نے یہ سوال کیا نا تو فرعون کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا، گردن جھک گئی اور دھیمے لفظوں میں کہنے لگا میں نے موسیٰ کے ڈنڈے کو ڈالا ہے، موسیٰ کے ڈنڈے سے مجھے ڈرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل گئی تو اس کا ڈنڈا سانپ بن کے مجھے کھا نہ جائے۔ تو نے ابھی دیکھا ہی سانپ ہے، کاش تم موسیٰ کو بھی دیکھتا، کاش تجھے کلیم اللہ کی ادائے میں نظر آتی۔ قرآن کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں کچھ تو کرو، ایسے کرو، ایسا کوئی طریقہ کرو کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ بھائی جب موسیٰ ہی نہیں رہے گا، ہارون ہی نہیں رہے گا تو کلمہ کس کا پڑھیں گے، دین کہاں سے آئے؟ کہا نہیں کوئی اور طریقہ کرو۔ کہا پھر ہم ایسا کرتے ہیں بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو ہم قتل کر دیتے اور لڑکی کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح سے بنی اسرائیل کی طاقت ختم ہو جائے گی، بنی اسرائیل کی قوت، انفرادی قوت ان کی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، نیا پیدا ہونے والا ہر بچہ ہم قتل کر دیتے ہیں۔ فرعون کو یہ تجویز بھی پسند آئی، اس نے یہ تجویز، یہ قرارداد منظور کر لی، آنے والا ہر بچہ قتل کیا جائے۔ جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے غلاموں نے جب یہ سنا تو روتے ہوئے گھبرائے ہوئے جناب کلیم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے حضرت کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہم پر
مانا ہے کچھ کیجئے۔ جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی، واعظ فرمایا، اور اس واعظ میں تذکیر بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور اس واعظ کے اندر ایک بشارت بھی ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پوری قوم کی بات کو سنا، فریاد کو سن کے یہ نہ فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں فرمایا نبی کی بارگاہ کے اندر فریاد کرنے والوں، اے میری قوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یرثها من یشاء۔ اللہ کی مدد مانگتے رہے اور صبر کرتے رہے، مصیبت پر، ابتلا پر، آزمائش پر، امتحان پر اگر تم صبر کرتے رہے اور اللہ کی مدد مانگتے رہے، یعنی ہمیشہ تم اس کے در کے منگتے بنے رہے، تو پھر سنو، زمین و آسمان کا مالک فرعون نہیں، زمین و آسمان کا مالک میرا اللہ ہے۔ فرمایا پھر یہ فرعون زمین و آسمان کا مالک نہیں ہے، اگر تم نے اللہ کی مدد مانگی اور اگر تم نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ خدا تعالیٰ مصر کا تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ بادشاہ بن جاؤ، یہ مصر فرعون کے ہاتھ سے خدا چھین کر تمہارے ہاتھوں میں دے دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ان الارض للہ یرثها من یشاء، خدا ملک دیتا ہے، ملک کا بادشاہ بناتا ہے، وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو اللہ چاہے اس کو اللہ وارث بنا دیتا ہے، وارث بنا دیتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ کس کو بناتا ہے؟ جس کو وہ چاہے۔ تو گویا اللہ کے علاوہ بھی کوئی وارث ہے، قرآن کی آیت ہے نا، اللہ کے علاوہ بھی کوئی وارث ہے، ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ بنائے، جسے اللہ بنائے۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ بھی وارث، نبی بھی وارث، علی بھی وارث، بلکہ ہر ولی وارث، اللہ نبی علی ولی وارث۔ کیوں؟ اللہ پہ ذات ہی وارث، نبی علی ولی اس کے بنانے سے وارث، جسے اللہ چاہے اسے وارث بنا دے۔ فرمایا استقامت سے رہو، ڈٹے رہو۔ استقامت بھی ہوئی، ڈٹے بھی رہے، اور لوگوں نے، چیلوں نے فرعون کو یہاں تک لا کھڑا کیا۔ ایک دن فرعون کہنے لگا ہٹ جاؤ میرے راہ سے، میں موسیٰ کو خود قتل کروں گا۔
میں موسیٰ کو خود قتل کروں گا۔ 320 سال تک فرعون کے سر میں درد بھی نہیں ہوئی، اسے بخار بھی نہیں ہوا، اسے نزلہ بھی نہیں ہوا، اسے کچھ نہیں ہوا، لیکن جس دن اس نے کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کروں گا، بچے ذبح کیے، کچھ نہیں ہوا، ظلم کے طوفان ڈھائے، کچھ نہیں ہوا، خون کی ہولیاں کھیلی، کچھ نہیں ہوا، لیکن جب پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا میں قتل کروں گا، اللہ پاک نے اسی وقت پکڑ لیا۔ قرآن کہتے سب سے پہلے ان پر 5 عذاب نازل ہوئے، یک کے بعد دیگرے کتنے عذاب آئے؟ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، 5 عذاب اللہ نے نازل کیے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنی شان میں گستاخی اور بے ادبی تو برداشت کر لیتا ہوں، لیکن میرے نبی کی شان میں کوئی بھونکے تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، پھر انتقام میں قدرت، پھر ان بطش ربک لشدید کا ظہور ہوتا ہے۔ جب تک فرعون قوم پر ظلم کرتا رہا، قوم کے بچے ذبح کرتا رہا، خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا، اسے کچھ بھی نہ ہوا، لیکن جب اس نے کہا کہ اب میں موسیٰ کو قتل کروں گا، اللہ فرمایا ان جڑا موسیٰ والا آئے گا نا، موسیٰ تو بے فکر ہو جا، میں جانا تے ہو جانا، میرا نبی ہے، نبی کا محافظ میں خود ہوں۔ کتنے عذاب آئے؟ 5 عذاب آئے، کس وجہ سے؟ پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے، پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے 5 عذاب یکے بعد دیگرے آئے۔ وہ عذاب کیا تھے وہ تفصیل میں اگلے جمعے عرض کروں گا، یہاں سے اتنی بات عرض کر کے اختتام پر، پیغمبر کی مخالفت کرے گا تو عذاب آئے گا۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر کی مخالفت کرو گے تو عذاب آئے گا، لوگ ابراہیم کی مخالفت کریں تو عذاب آ جائے، لوگ نوح علیہ السلام کی مخالفت کریں تو عذاب آ جائے، لوگ موسیٰ کلیم اللہ کی مخالفت کریں تو عذاب آ جائے، لوگ عیسیٰ روح اللہ کی مخالفت کریں تو عذاب آ جائے، تو جب محمد رسول اللہ کی مخالفت ہوگی تو عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے مسلمانوں غور سے دھیان سے یہ نقطہ ذہن میں رکھو، کوئی عمل ایسا ہمارے ہاتھ سے نہ ہو جائے جو رسول کی مخالفت میں ہو، اللہ کے نبی کی مخالفت میں ہو، سنت کے خلاف ہو۔ اگر ایسا عمل ہو گیا تو سمجھ لو ہم خدا کی گرفت میں آ گئے، خدا کے عذاب میں آ گئے۔ یہی وجہ ہے ہم سمجھیں نہ سمجھیں، ہم جانے نہ جانے، ہم محسوس کریں یا محسوس نہ کریں، اس وقت پوری ملت اسلامیہ عذاب الہی کی لپیٹ میں ہے، آزمائش کی لپیٹ میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی کا دم تو بھرا ہے، رسول کی اتباع نہیں کی ہے، آقا کی اطاعت نہیں کی ہے، ہم نے رسول کریم علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، یہ وجہ ہے کہ ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ آئیے درد دل سے دعا کریں اللہ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے، اپنے پیغمبر کی غلامی نصیب فرمائے، پیغمبر اعظم کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ ایک ساتھی نے پوچھا تھا، آخر میں وہ سماعت فرما لیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے، اے آدم کے بیٹو جب عبادت کے لیے مسجدوں کی طرف جاؤ نا تو میلے کچیلے ہو کے نہ جایا کرو، ذرا بن ٹھن کے جایا کرو، یعنی زینت کر کے جایا کرو، تیار ہو کے جایا کرو، خوبصورت ہو کے جایا کرو، اس ظاہر کو تم پاک کر لیا کرو، اندر کو میں پاک کر دوں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد کی طرف جاؤ، مانا کہ نماز کے لیے جب بھی تم جاؤ تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاؤ، پاک لباس پہن کر جاؤ، یعنی دنیاوی کاموں کے لیے جو لباس ہے وہ اور طرح کا ہونا چاہیے، اور احکم الحاکمین بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں جب ہماری حاضری ہو تو پھر انداز کوئی اور ہونا چاہیے، انداز جدا ہونا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ
सलाम अलैहि व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहज़ादे रसूल, आपके पास एक निहायत कीमती लिबास था और वो लिबास आपने सिर्फ और सिर्फ नमाज की अदायगी के लिए रखा है। वो नमाज की अदायगी के लिए पूरा लिबास रख सकते हैं, तो हम नमाज की अदायगी के लिए एक टोपी भी नहीं रख सकते, एक टोपी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बगैर टोपी के भी नमाज हो जाती है, तो ये नहीं कि नहीं होती, हो जाती है, लेकिन वो नमाज जो टोपी से पढ़ी जाए वो नंगे सर वाली नमाज से बेहतर है, समझ गए? और वो नमाज जो टोपी के ऊपर अमामा हो, जो टोपी के ऊपर अमामा हो, वो नमाज टोपी वाली नमाज से भी बेहतर है। बल्कि हदीस में आता है कि अमामे वाली नमाज एक नमाज 70 नमाजों के बराबर है। अमामा शरीफ के साथ जो एक नमाज पढ़ी जाए वो 70 नमाजों के बराबर है। तो नंगे सर नमाज पढ़ना गैर अफजल है। अफजल ये है कि सर ढांप कर नमाज पढ़ी जाए, और उससे भी अफजल ये है कि अमामा शरीफ के साथ नमाज पढ़ी जाए। इस पर ध्यान होना चाहिए। कम से कम कपड़े की एक साफ सुथरी टोपी, हम कारोबार करते हैं, आम हर वक्त टोपी सर पर नहीं रख सकते, तो जेब में हमारे टोपी हो, नमाज का वक्त हो, सर पे टोपी हो, देखने वाले को भी पता चले अपने रब के हुजूर जा रहा। इसलिए नमाज टोपी के साथ पढ़ना नंगे सर वाली नमाज से अफजल है, और अमामे के साथ पढ़ना टोपी वाली नमाज से भी ज्यादा दर्जा रखता है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। तो ऐलान आप समाअत फरमा लें।